انسان اس سٹیج پر پہنچتا ہے، اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہے، اس کی آگاہی جو ہے وہ کس طرح سے آتی ہے. ان میں سے کون کیپیبل ہے کہ اللہ کو پہچان سکے؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی کوئی فنکشن درکار ہے نا، کوئی پروگرامنگ آپ کی ہوگی تو آپ وہ کریں گے. ہمارے یہاں عام طور پہ تصور یہ ہے کہ امانت سے مراد یہ کہ آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں، بس وہ میں نے اپنے پاس رکھے ہیں اور آپ کو ویسے ہی لوٹا دی، تو بس یہ میں نے امانت جو ہے نا اس کے حق ادا کر دیا. یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ سچائی کو، امانت کو، دیانت کو پسند کرنے والی ہے. جو اجتماعی زندگی کے 3 گوشے ہیں، سیاست، معیشت اور معاشرت، اس کے اندر پھر کیا تقاضے آتے ہیں ہمارے سامنے. اور یہ پچھلی گفتگو کے ساتھ جوڑیں نا کہ جب آپ کا روحانی والا رشتہ ٹوٹتا ہے تو شیطانی رشتہ جڑتا ہے. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو مضامین تو خیال میں جو غیب سے ہی آ رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تذکرہ اور تبصرہ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. ناظرین، ہم گزشتہ 15 ایپیسوڈز جو ہم کر چکے ہیں وہ تزکیہ سیریز کے ضمن میں کیے ہم نے، تو آج اس کی ہم 16th ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم نے جو گزشتہ ہماری 15th ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے جو انسان کے جو اسپریچول موٹیوز ہیں اس کی ڈیبیٹ کو ہم نے اوپن کیا تھا. اس سے پہلے جتنے بھی انسان کے جو مٹیریل موٹیوز ہیں، یا جن کو ہم نے کہا کہ یہ ایگزسٹینشل موٹیوز ہیں انسان کے، یا ایگزسٹینشل نیڈز ہیں انسان کی، ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم انسان کے جو اسپریچول موٹیوز ہیں، جن کو ماڈرن سائیکالوجی انسان کی انٹلیکچوئل نیڈز کہتی ہے، اور ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ڈیبیٹ کی کہ یہ ان ایکچوئل یہ انسان کے اسپریچول موٹیوز ہیں یہ. تو اس میں ہم نے ایک موٹیو جو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا تھا، اور وہ تھا انسان کی جو اسٹیم نیڈز ہے انسان کی، یا جو سیلف ریکگنیشن کی نیڈ ہے انسان کی، اس کو ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. اس ضمن میں ہم نے ایک تمہیدی بات یہ خالد صاحب نے ہمارے سامنے رکھی کہ انسان کی جو اسپریچول موٹیوز ہیں، اگر انسان کا تعلق اس سے روح کے ساتھ انسان کا تعلق جو ہے وہ منقطع ہو جائے، تو اس کی جو ہے ایک ڈائمنشن تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف انسان کے یہ جسمانی لذتیں ہیں ان کا ہی اسیر ہو کر رہ جاتا ہے، جس کو کہا گیا قرآن میں کہ یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، خالص حیوانی سطح پر انسان زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. یا ایک اور بھی سٹل جو تھی ڈائمنشن خالد صاحب نے جو ہمارے سامنے رکھی، وہ یہ تھی کہ اگر انسان کوئی بھی چیز خلا کبھی رہتا نہیں ہے، تو اگر آپ کوئی چیز نکالیں گے کہیں سے تو اس کی جگہ کوئی دوسری چیز آ کے پر کرے گی. تو اگر آپ روح کو نکال دیں گے تو وہاں پر پھر شیطان آئے گا. تو بظاہر کسی کو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو لگے کہ یہ جو کوئی بھی چیز اس کے اوپر وارد ہو رہی ہے وہ کوئی روحانی چیز ہے، تو وہ اصل میں شیطانی بھی ہو سکتی ہے. تو جو اگر آپ نے روح کے ساتھ آپ کا اسپریچولیٹی کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ آپ نے اگر اپنے استوار رکھنا ہے یا مضبوط رکھنا ہے اسے، تو اس کے لیے خالد صاحب نے کہا کہ اس کا واحد سورس جو ہے وہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. اس کے ساتھ آپ اپنا تعلق جو ہے وہ استوار رکھیں، یہی وہ رسی ہے جس سے انسان جڑا رہتا ہے اللہ کے ساتھ. پھر اس ضمن میں خالد صاحب نے مزید ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ انسان جو ہے وہ ریکگنیشن جو ہے وہ تو روح کو چاہیے، یہ اس جسم کو نہیں چاہیے. اس جسم کی تو تمام نیڈز ہم گریٹیفائی کر رہے ہیں، تو جو روح ہے اس کو اپنی ریکگنیشن چاہیے. اور صرف اس ریکگنیشن کے ساتھ خالد صاحب نے ایک اور چیز ایڈ کی کہ وہ تھی اویئرنیس، سیلف اویئرنیس، خود آگاہی. تو اگر یہ خود آگاہی جو ہے یہ انسان کو صحیح حاصل اپنے بارے میں تب ہو سکتی ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی مقابل لا کر دیکھے، کمپیئر کر کے، کمپیریزن میں دیکھے، تو پھر وہ اپنا صحیح مقام سمجھ سکتا ہے کہ وہ پھر کسی خود پرستی کا شکار نہیں ہو سکتا، کسی نارسزم کا شکار نہیں ہوگا، کسی اور بیماری کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے آپ کو ویل پلیسڈ رکھے گا، صحیح طرح سے اپنے آپ کو کہہ لیں کہ اپنا صحیح تعارف جان سکے گا. اس کے بعد خالد صاحب نے کہا کہ جب انسان اپنا صحیح تعارف حاصل کر چکتا ہے، یعنی کہ اپنی سیلف اویئرنیس حاصل کر چکتا ہے، تو پھر وہ جو ریکگنیشن چاہتا ہے، پھر وہ انسان اس دنیا سے نہیں ریکگنیشن چاہے گا. وہ اپنی ریکگنیشن اپنے کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی فعل ہے، اس کی ریکگنیشن جس سے چاہتا ہے وہ اللہ کی ذات ہوگی. تو وہ پھر اس کے تابع ہو جائے گا، اس کا ہر عمل. تو اس کے اندر پھر خالد صاحب نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ جب انسان جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی، اس کے اللہ کے ساتھ یہ تعلق جڑ جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں کہ پھر جو اللہ کا تعارف انسان حاصل کرتا ہے، وہ خالد صاحب نے بتایا کہ وہ یہ جو انسان کا یہ جو عقل ہے اس سے تو حاصل نہیں ہو سکتا، تو یہ انسان کی روح اس کا سورس ہے.
تو جب انسان وہ تعلق اپنا پیدا کرتا ہے اللہ کے ساتھ، روحانی تعلق پیدا کرتا ہے، تو پھر اپنی روح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف، اس کی صحیح آگاہی حاصل کر سکتا ہے اس کے بارے میں. پھر خالد صاحب نے یہ بھی ہمیں اس میں سمجھایا کہ جب اللہ کا صحیح تعارف حاصل ہوتا ہے انسان کو، تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بے لوث محبت ہوتی ہے. ایک بڑی اچھی خالد صاحب نے تقسیم کی اور اس کو ہمیں ایکسپلین کیا کہ محبت جو ہے وہ مٹیریل بھی ہوتی ہے اور امٹیریل بھی ہوتی ہے. تو یہ جو ان دنیا کی چیزیں ہیں، یہ جو جسم کی لذتیں ہیں یا نیڈس ہیں، ان کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ چیزیں ہوں گی، ان کے ساتھ جو محبت انسان کی پیدا ہوتی ہے وہ اپنی نیچر میں ٹرانزیکشنل ہوتی ہے. جبکہ اللہ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بے لوث ہوتی ہے، یعنی جو اسپریچول لو ہوتا ہے وہ بے لوث ہوتا ہے، وہ ٹرانزیکشنل نہیں ہوتا اپنی نیچر میں. دوسری اس کے بعد پھر خالد صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ انسان کے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی، اور وہ بے لوث ہوتا ہے، تو پھر اس کی کردار میں کچھ اس کی عملی ریفلیکشنز آتی ہیں اس کی. مثلاً وہ اس کے اندر عہد کی پاسداری کا ایک جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، کریکٹر میں نظر آئے گا. اس کے اندر سچا ہوگا، ایماندار ہوگا. تو اس قسم کی ایٹریبیوٹس تھے جو اس کے بیہیویئر میں، اس کی پرسنالٹی میں پھر ظاہر ہوتے ہیں. تو یہاں تک خالد صاحب نے تمہید باندھ دی تھی. تو آج ہم نے جو ڈسکس کرنی ہے وہ ایکچولی وہ ساری کریکٹر کی جو ایٹریبیوٹس ہیں کسی کی پرسنالٹی پہ جو ڈیولپ ہوتے ہیں، ان کو ہم نے ایک ایک ڈسکس کرنا ہے. اس کو ذرا کھول کر ہم نے آج ڈسکس کریں گے خالد صاحب کے ساتھ. تھوڑی سی لمبی ہوگی خالد صاحب تمہید، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ تھا ہماری لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ جو بیس کے لیے. تو آج میں اس جو وقفہ بھی طویل آ گیا، وقفہ بھی ہمارا کافی آ گیا دوبارہ. پچھلی ایپیسوڈ بھی ہم نے کافی طویل عرصے کے بعد کی تھی اور پھر ایک وقفہ آ گیا ہمارا. تو خالد صاحب یہ تمہید میں نے سامنے رکھ دی آپ کے دوبارہ. تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ہم آگے فردر بڑھیں گے. یہ جو آپ نے کہا کہ انسان کی شخصیت کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں، تو میں سب سے پہلے تو چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کو اور کھول لیں ہم ایک ایک چیز کو. مطلب وہ جو آپ نے اللہ کے تعارف کا ذریعہ بتایا، اس کو بھی تھوڑا سا میں کہ کھول لیں، کیونکہ وہ جڑ ہے، بنیاد ہے. وہ انسان کی شخصیت کی جو بھی ظاہر میں جو اس کے افعال کے اندر، اس کے اعمال کے اندر جو چیزیں آنی ہیں، اس کے پیچھے تو اصل میں ایمان ہے. تو وہ اللہ کا تعارف جو ہے وہ جب تک تھوڑی سی ہمارے سامنے زیادہ ایلیبوریٹڈ فارم میں نہ آ جائے، تو آپ بتائیں ذرا یہ کہ ہمیں کہ یہ جب انسان کو وہ اس سٹیج پر پہنچتا ہے، صحیح اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہے، تو وہ اس کے اندر اس کی آگاہی جو ہے وہ کس طرح سے آتی ہے، اس کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، ویسے اللہ کے تعارف کی اہمیت کیا ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ انسان کے دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد قرآن مجید نے متعین کیا ہے وہ عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن عبادت کی بنیاد کیا بنے گا؟ آپ کب وہ عبادت کر سکتے ہیں؟ عبادت کا اپنا مفہوم کیا ہے؟ اسے اگر پورے اس کے اصل اسپرٹ کے ساتھ دیکھیں تو کسی کو محبوب مان کر اس کے ہر حکم کو کے آگے سر تسلیم خم کر دینا عبادت کہلائے گا. تو جب تک آپ کسی کو پہچانیں گے نہیں تو محبت کیسے ہوگی؟ تو گویا عبادت بھی نتیجہ ہے معرفت کا. اور بعض صوفیاء کی طرف یہ قول منسوب کیے جاتے ہیں کہ وہ یہ جو ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو وہ اسے یوں کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، کیونکہ یہ اسینشل ہے، اس کے بغیر یعبدون ممکن نہیں ہے. تو یوں تو ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے نا، یعنی عبادت کا مطلب اطاعت کرنا اگر اس معنی میں لیں تو کل لہو قانتون، سورج، چاند، ستارے، تمام مظاہر فطرت چونکہ اللہ ہی کا جو فزیکل لاز جو بنائے ہوئے ہیں ان کے تابع ہیں، تو گویا اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں. دن رات، یہ سارا نظام ہستی یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہے نا، تو اللہ کا تابع فرمان ہے. افا غیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض. ہر شے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، جو آسمانوں میں جو زمین میں. تو اب اگر وہ صرف حکم برداری کے معنی میں لیں تو یہ تو ہر شے عبادت کر رہی ہے. تو جو وہ اس کے ساتھ اگر اس ایلیمنٹ کو شامل کریں اپنی مرضی سے عبادت کرنے والی بات کو، تو پھر اس کے ساتھ وہ محبت والا مسئلہ جڑے گا، اور وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ معرفت والا مسئلہ نہ جوڑیں. اچھا، خود قرآن مجید نے اسے برعکس انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا
اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا. تو گویا پہچانیں گے تو اللہ کے حقوق ادا کریں گے، اور اگر اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو حق ادا نہیں کر سکیں گے. حضرت لقمان کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں کہ ان کو اللہ نے حکمت دی، اور حکمت کا مفہوم کیا ہے کہ آپ کی جو ہے نا تخیل کی کمند صحیح جگہ تک پہنچ جائے، یعنی آپ اصل حقیقت کو پالیں. تو اس کا نتیجہ شکر بیان کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. تو یعنی پہلے سوچ ہے، فکر ہے، آپ کا حکمت، دانائی، وزڈم، یعنی اللہ کی پہچان، وہ اگر ہوگی تو اس کے نتیجے میں اللہ کا شکر، اور شکر ہی کا ایک شکر ہی کا ایک مظہر جو ہے نا عبادت ہے. تو اب اس ساری چیز کو سامنے رکھیں تو پہچان کا معاملہ تو آپ کے سامنے واضح طور پر آ جائے گا. اچھا، پہچان، اب سوال کھڑا ہو گیا کہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہمیں معلوم ہیں، ان میں سے کون کیپیبل ہے کہ اللہ کو پہچان سکے؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی کوئی فنکشن درکار ہے نا، کوئی پروگرامنگ آپ کی ہوگی تو آپ وہ کریں گے. آپ کے اندر کوئی ریسیپینٹ ہوگا تو اس میسج کو ریسیو کریں گے جو فضا میں موجود ہیں. تو یہ ظاہر ہے قرآن مجید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امانت ہم نے آسمانوں پر رکھی، زمین پر رکھی، پہاڑوں پر رکھی، اور ان میں سے کوئی بھی کیپیبل نہیں تھا اس کو اٹھانے کا. انہوں نے انکار کر دیا، یعنی وہ پوٹینشیل ہی نہیں تھا اس کو تحمل کرنے کا. وَحَمَلَهَا الْإِنسان نے اٹھا لیا. تو وہ یہ اللہ کا پیغام ظاہر ہے اس کو سمجھ سکتا ہے انسان، تو تب وہ یا یہ کہ جو بھی وہ ریسیپینٹ اسی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. وہ خود وہ امانت بھی ایک روح کی امانت، اور وہی روح کی امانت اس چیز کی قابل ہے کہ وہ اللہ کو پہچان سکے. تو یہ اس عقل سے نہیں پہچانا جاتا. یہ عقل جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا ٹارچ کا کردار تو ادا کرتی ہے، لیکن یہ خود پہچاننے کا جو ہے نا اس کے اندر وہ قوت نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے. اور وہ کیا ہے جی، یقین مرد بیاباں کی شب تاریخ میں قندیل راہبانی، تو گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا. تو یہ جو چیز ہے اگر آپ اسے سامنے رکھیں گے تو اس اعتبار سے بھی پہچان اور معرفت اس کا درجہ آپ کو پہلے دینا پڑے گا. تو اب آپ دیکھیں اس کی ایک بڑی قرآن مجید نے نا ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچان کیسے کروائی اپنی. سب سے پہلے انہوں نے دیکھا تارا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا، تاری ہو گئی ان کے اوپر رات، تو انہوں نے تارا دیکھا. قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ رب ہے، میرا رب ہے. فلما افلا، جب تارا ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، انہوں نے کہا جی میں ڈوبنے والوں کو. اب دیکھیں یہ اب کہیں اندر یہ چیز تھی نا کہ میرا جو رب ہے وہ ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا. یہ نقص ہے، یہ کمی ہے، عیب ہے. وہ تو کوئی پرفیکٹ ذات ہونی چاہیے، تو یہ عیب اس کے اندر نہیں ہو سکتا. اوکے، یہ فارغ ہو گیا. فلما رأى القمر، اب انہوں نے جب چاند کو دیکھا، قال ھذا ربی، یہ رب ہے. فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، انہوں نے کہا میرے رب نے اگر مجھے راہ نہ سجائی تو میں گمراہ لوگ قوم میں سے ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس، جب انہوں نے سورج کو دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، انہوں نے کہا یہ تو رب ہے اور ہے بھی بڑا، سب سے بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بری مما تشرکون، اب انہوں نے کہا میری قوم جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. اور آپ دیکھیں یہ سارا ذہنی سفر ہے نا، آپ نے شرک سے توحید کی طرف جو چھلانگ لگائی ہے تو یہ اس معرفت کے نتیجے میں لگائی ہے جو آپ کو مظاہر فطرت دیکھ کر حاصل ہوئی ہے، اور جو آپ کے اندر ایک گائیڈنس پہلے سے موجود تھی کہ وہ جو رب ہوتا ہے نا اس کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں، تو وہ آپ کے اندر پہلے سے فیڈڈ تھا، پروگرام میں شامل تھا. وہ اس کا آپ نے اطلاق کر کے مختلف دیکھا، وہ جب آپ وہ پورا نہیں اترے تو آپ نے کہا یہ نہیں رب ہو سکتے، یہ میری قوم نے انہی کو رب بنایا ہوا ہے، لیکن یہ قوم بیوقوف ہے جس نے ان کو رب بنایا ہوا ہے، میرا رب یہ نہیں ہو سکتا. تو اب آپ یہاں پہ بھی یعنی رب کا اعلان کرنا یہ میرا رب ہے، اس کے پیچھے انسان کی فکر، اس کی سوچ، اس کا تخیل کی پرواز، اس کی وہ جو پہچان اپنے رب کی، اس کا دخل ہے. تو ظاہر ہے رب کسی کو ماننے کے بعد اب عبادت کا مرحلہ آتا ہے. صحیح.
تو اس لیے بہرحال یعنی منطقی طور پر اگر مقصد پہ اگر آپ نے یہ مان لیا اس بات کو کہ بھئی عبادت مقصد ہے، تو لاجک کا تقاضا یہ ہے کہ پھر معرفت اس سے پہلے ہے. تو ایک تو میرا خیال ہے آپ کے سوال کا اگر اسی سے تشفی ہو جاتی ہے، پورا ہو جاتا ہے، تو یہ تو ایک ہمارے سامنے مقدمہ آ جاتا ہے کہ پہچان اس لیے ضروری ہے. اب دوسرا آگے یعنی پچھلی دفعہ جو ہم نے باتیں کی تھیں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کی کسر یا کمی رہ گئی تھی. یعنی یہ تو ہم نے مظاہر کی بات کی نا کہ آپ کے کردار کے اندر وہ کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، لیکن کوئی چیز باطنی بھی ہوتی ہے. یعنی باطنی طور پر آپ دیکھیں نا، جب یہ والا آپ یعنی آپ کے اندر ایک عرض ہے، تو اس کے لیے جو اطمینان تو آپ کو تبھی پہنچے گا، ملے گا کہ جب آپ مطمئن ہو جائیں اس بات پر کہ میری سوچ صحیح جگہ تک پہنچ گئی ہے. جب تک وہ تجسس یا وہ جسے کہتے ہیں نا جد و جہد باقی رہے گی، اضطراب باقی رہے گا، سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. یعنی یہی جو مثال سامنے رکھے ابراہیم علیہ السلام والی، تو وہ اگر پوری طرح سیٹسفائیڈ ہو گئے ہوتے اس تارے کے اوپر، تو اب ذہن نے مزید کام نہیں کرنا تھا. ذہن نے مزید کام اسی لیے کیا کہ سیٹسفیکشن پورے درجے میں نہیں تھی، ابھی کچھ نہ کچھ کمی تھی. لہذا جب ان کے سامنے ایک مشاہدہ آ گیا تو وہ ذہناً تیار تھے آگے مزید سوچنے کے لیے. وہ ادھر انہوں نے یعنی اپنی سوچ کو روک نہیں دیا ہوا تھا، لہذا دوسرے سٹیپ پہ چلے گئے. دوسرا مشاہدہ بھی ناکامی سے دوچار ہوا، پھر تیسرے پہ چلے گئے. لیکن اب جو میں نوٹ کروا رہا ہوں وہ کہ اس پورے سفر کے دوران ان کا اضطراب، ذہنی اضطراب ختم تو نہیں ہوا، ابھی انہیں تسکین ملی تو نہیں. لہذا یہ ان کا سفر جاری ہے. تو جب تک یہ سفر جاری ہے ایک ذہنی بے چینی بھی جاری ہے، اور ذہنی اضطراب آپ کو معلوم ہے وہ نیند اڑا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ تو کئی مسائل کو جنم دے دیتے ہیں. ہاں جی. لہٰذا دیکھیں جب یہ بات ہو گئی نا، جب انہیں وہ مطمئن ہو گئے جا کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اب یہاں تک پہنچ گئے نا، بالکل سکون سے قوم کے سامنے اعلان کر دیا اس بات کا، حنیفا وما انا من المشرکین. تو اب قوم نے ڈرایا اپنے معبودوں سے، وحاجہ قومہ، ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، بحث کی، تکرار کی، اور مطلب انہوں نے کیا کہا ہوگا. یہ جتنا بھی یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اساطیری نظام ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جو بھی مافوق الفطرت طاقتیں ہوتی ہیں وہ مرتکز مانی جاتی ہیں ان ہستیوں کے ساتھ کہ جن کو آپ مان رہے ہوتے ہیں. تو وہ مافوق الفطرتی طاقتیں کیا ہیں جی؟ یعنی گویا آپ کی جان بھی ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کے رزق بھی ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کے جو ہے نا سارا رشتے ناطے تعلق بھی ان کے ہاتھ میں ہے. تو اگر وہ خفا ہو گئے، اگر سورج دیوتا خفا ہو گیا، اگر چاند دیوتا خفا ہو گیا، اگر کوئی فلانا جو ہے نا دیوی ناراض ہو گئی، تو رزق کی تنگی ہو جائے گی، دکان میں آگ لگ جائے گی، بچے مر جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا نقصان ہو جائے گا. تو انہوں نے ڈرایا اس سے. تو اس کا جواب دیا کہ میں اس سے نہیں ڈرتا. لا اخاف ما تشرکون بہ الا یشاء ربی شیئا، جو تم مجھے ڈراتے ہو، جن چیزوں کا خوف دے لے، میں ان سے کوئی نہیں ڈرتا، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی میرے بارے میں کوئی اس کی کچھ ارادہ ہو، کوئی نقصان پہنچانے کا، اس میں حکمت ہوگی. اب یہ دیکھیں، اب یہ دو طرح کی چیزیں ہوگی نا. ایک یہ کہ آپ کا ذہنی اضطراب ختم ہو گیا، آپ منزل مراد تک پہنچ گئے. دوسرا یہ کہ آپ کے اندر سے خوف ہر طرح کا ختم ہو گیا. بلکہ وہ جو ایک اصطلاح ہے نا کہ زوال خوف اور حزن، زائل ہو جانا، یعنی ختم ہو جانا، زائل ہو جانا، معزول ہو جانا. تو کس چیز کا؟ دو چیزوں کا، خوف کا اور غم کا. اور اس کا ایک ہی چیز کے ساتھ تعلق ہے. وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی نا کہ مستقبل کا جو خوف ہے کہ یہ میرا یہ نقصان کر دیں گے، تو وہ تو ختم ہو گیا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرا رب ہی جو چاہے گا وہ ہوگا. تو وہ تو بات گئی، ختم ہو گئی. یہ دوسری جگہ پہ بھی آئے یہ تو، بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتے ہیں تو ان میں ایک امتحان یہ خوف کا امتحان بھی ہے. اور انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اللہ تعالیٰ اہل باطل کو دنیا میں اس لیے اقتدار یا تصرف کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں تاکہ انہیں موقع ملے کہ وہ تمہیں اپنے دوستوں سے ڈرائیں. یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں تمہارے اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے.
فلا تخافوہم وخافونی، مت ڈرو ان سے، میرا خوف رکھو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب توحید کا تقاضا یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کا خوف بھی رخصت ہو جائے۔ دوسری بات اس میں یہ آ گئی کہ فرض کریں کچھ ہو گیا، ہو ہی گیا، مطلب جو نقصان جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو گیا، اور ہو سکتا ہے اس ظاہر میں وہ شیطانوں ہی کے نتیجے میں ہوا ہو۔ آپ کے 70 آدمی شہید ہو گئے تو ظاہر میں تو کفار نے مارے ہیں نا، جی، تو کوئی نقصان آپ کا ہو گیا۔ اب اس کے لیے ایک جملہ آیا یہاں، الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی میرے بارے میں کوئی چاہے۔ اچھا، اب جب رب نے چاہا تو اس کے ساتھ ایک بات اور جڑ گئی، وہ یہ کہ اس کا علم کامل ہے، وہ جانتا ہے میرے لیے کیا شے فائدہ مند ہے اور کیا شے نقصان دہ ہے، اسے معلوم ہے کس چیز سے مجھے کل جو ہے نا بجائے فائدے کے نقصان ہوگا، لہٰذا اگر اس نے مجھ سے کوئی چیز چھینی ہے تو اس میں بھی میرا فائدہ ہی ہوگا۔ بے یدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی کوئی غم نہیں لگے گا اسے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب غم نہیں رہے گا، حزن نہیں رہے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ یعنی پہلے تو وہ اضطراب جو تھا نا وہ رخصت ہو گیا کہ آپ صحیح جگہ تک آپ کی سوچ پہنچ گئی، جیسے منزل پہ پہنچ کے بندہ گھوڑے بیچ کے سوتا ہے، تو اس طرح گویا ایک ذہن کو سکون مل گیا۔ اور کئی جگہوں پر تو یہ اکٹھے بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جی جی، اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ دوسری سٹیج ہے نا، یہ تو ذہنی اضطراب کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور جسے کہنا اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی۔ تو یہ جو ہے نا پیچ و تاب راضی والا ہو یا سوز و ساز رومی والا ہو، یہ کروٹیں لینے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ کیفیت ختم ہو گئی نا، آپ کو پتہ لگ گیا، ٹھکانہ مل گیا، منزل پہ پہنچ گئے، سوچ اپنی منزل تک پہنچ گئی، حکمت حاصل ہو گئی۔ اور دوسرا ہے یہ کہ جو یعنی انسان کو مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں اور ماضی کا غم ہوتا ہے، تو جب آپ کی سوچ وہاں پہ پہنچی تو ایک قلبی سکون اس نے آپ کو عطا کر دیا۔ اس کو سورہ تغابن میں کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ایک ہدایت ذہن کو دی جاتی ہے، ایک ہدایت دل کو دی جاتی ہے۔ تو یہ جو یہدی قلبہ ہے یہ کس معاملے میں ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آ گئی مجھ پر، جو نقصان ہو گیا، وہ اللہ کے اذن سے آیا ہے، تو اس میں خیر ہی ہوگا۔ یہ ہے وہ ہدایت جو دل کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ خوف کی کیفیت گویا دل کی کیفیت ہے کہ کل میرا یہ نقصان نہ ہو جائے، اور یہ جو حزن کی کیفیت ہے یہ بھی دل پر اثر جو پڑتا ہے اس نقصان کا، تو اس کے بارے میں جب آپ مطمئن ہو گئے تو یہ قلبی جو ہے نا وہ اطمینان ہے، وہ ذہنی سکون تھا، یہ قلبی اطمینان ہے۔ تو یہ وہ باطنی انعام ہے جو آپ کو مل جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ وہ باقی باتیں جڑ جائیں گی کہ یہ جو کریکٹر ہے نا، ایک اصل میں سچائی کو بھی تو ہم بہت محدود معنی میں لیتے ہیں۔ اگر سچائی کو اس کے پورے معنوں میں دیکھا جائے تو اس میں ایفائے عہد سچائی کے اندر ہی داخل ہے۔ ہاں جی، امانت داری سچائی کے تصور کے اندر ہی آتے ہیں۔ یہ جو کمٹمنٹ ہے، ڈیووشن ہے، اس سب کا تعلق سچائی سے جڑ جائے گا۔ اس کو اگر ہم نے سمجھنا ہو تو وہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب یہاں سے آگے جو ظاہری اعمال شروع، یہ تو باطنی بات ہو گئی ایمان۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرکاب، اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو ابنائے نو کے اوپر خرچ کرنا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس ایمان کی آبیاری کے لیے نماز قائم کرنا اور اس جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ دیتے رہنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، عہد کو پورا کرنا جب وہ عہد کر لیں۔ اور اس سے آگے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اب اللہ کی راہ میں تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، مشکلیں آئیں، وحین الباس، جنگ لڑنی پڑی جس میں قتل ہوتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، اس سب پر صبر کرنے والے ہیں۔ ان سب کو یہ جس ایک آدمی کے اندر یہ سارے اوصاف جمع ہو جائیں، اس کو قرآن نے کہا یہ سچا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں۔ اچھا، پھر اسی کا ذکر جو ہے نا وہ دوسری جگہ پہ ہمیں ملتا ہے سورہ احزاب میں، اور جب جسے غزوہ خندق عام طور پر کہا جاتا ہے، جب وہ ہوا بڑے مشکل وقت آ گیا اور لگتا یہ تھا کہ اب بچت نہیں ہے، مارے ہی جائیں گے،
تو جو منافقین تھے وہ گھبرا گئے اور انہیں اپنے موت نظر آنے لگ گئی، اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہم سے اللہ اور رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے، اور وہ مطلب ادھر ادھر بلوں میں گھس گئے، جان بچانے کے چکروں میں پڑ گئے. لیکن جو لوگ ثابت قدم رہے اور ڈٹے رہے اس حال میں بھی، ان کے بارے میں قرآن مجید نے جو تبصرہ کیا وہ یہ تھا، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس کو انہوں نے سچ کر دکھایا. تو اب یعنی سچائی خود اگر پورے اس کی گمبھیرتا کے ساتھ دیکھا جائے، وہ ایک لفظ ہی ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے کفایت کرتا ہے. سچا آدمی ہے مطلب صرف زبان کا سچا نہیں ہے کہ پورے کردار کا سچا ہے. لیکن اس کو اگر مزید سمجھنا ہو تو پھر اس میں امانت داری کا وصف بھی آ جائے گا، اس میں عہد کا وصف بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اسی سچائی کے مظاہر ہیں. آج ہمارے اس یعنی اصل میں دیکھیں بعض اوقات ہماری لمیٹیشنز ہوتی ہے، تعصبات ہوتے ہیں، بعض چیزوں کے ساتھ ہم نفرت کر رہے ہوتے ہیں اور بعض چیزوں کے ساتھ ہماری محبت ہوتی ہے، اور وہ ہمیں ایسا اندھا کر دیتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم جس سے ہمیں نفرت ہو اس کی کسی اچھی بات کو بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ چونکہ بنیادی طور پر یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ سچائی کو، امانت کو، دیانت کو پسند کرنے والی ہے. یہ وہ معروف ہے جو انسان کے اندر ودیت کیا گیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو یہ تو تقویٰ کے مظاہر ہیں. بلکہ وہاں جاتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی متقی ہیں، سچے بھی یہی ہیں، متقی بھی ہیں. تو یعنی سچائی اور تقویٰ برابر ہو گئے یہاں پہ آ کے. تو اب یہ چونکہ ہر انسان کے اندر یہ چیز ودیت کی گئی ہے تو اس کی فطرت میں موجود ہے، اس کی پروگرامنگ میں شامل ہے، لہٰذا یہ پوری انسانیت کی ایک مشترکہ متاع ہے. کیا؟ سچائی، صداقت، دیانت، امانت، اس کو مانا جاتا ہے. اچھا، اس وقت چونکہ دنیا یعنی جو دنیا ہمارے سامنے موجود ہے تو اس میں سیکولرزم کا راج ہے، لیکن وہ بھی اس سے منحرف تو نہیں ہو سکتے. سچائی کو وہ بھی پروموٹ کریں گے، صداقت کو، دیانت اور امانت کو وہ بھی کریں گے. تو اب ہمارے جو دیندار بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سیکولرزم کی ضد میں، اس کی اناد میں، تو وہ کہتے ہیں یہ جو اصل میں تو گویا دین کوئی کسی اور چیز کا نام ہے، اور یہ سچائی اور یہ سیکولر ویلیوز ہیں، کیونکہ ان کو آج کی دنیا میں ہم سے زیادہ وہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ سیکولر ویلیوز نہیں ہیں، یہ تزکیے کے بنیادی اوصاف ہیں، فطرت کا ہے، یہ فطرت کا حصہ ہیں. اور یہ ایسے بنیادی ہیں کہ یعنی کفر بھی اگر کھڑا ہوگا نا تو ان کا سہارا لے کے کھڑا ہوگا، ان کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا. باطل بھی ان کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ وہ لوازمات ہیں کہ جس کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی چل نہیں سکتی، آگے بڑھ نہیں سکتی. اور اس کے راستے میں رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ اور دیکھیں نا، تزکیہ اور اس کا آپس میں تعلق کیا جوڑتا ہے. میرا آپ کے ساتھ ایک عہد ہو گیا، میں نے آپ سے کوئی معاہدہ کر لیا، کوئی پابندی کر لی، ابھی تو ہو گیا جس وجہ سے بھی ہوا، کوئی وہ جو بھی مجبوری بنی کر لیا. تو کل ہو سکتا ہے میرا جسم آرام مانگتا ہے، تو وہ معاہدے کا تقاضا یہ ہے کہ میں تھوڑا مشقت کروں، تو وہ کمفرٹ زون سے میں اب نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، تو میرے اندر رجحان پیدا ہوگا اس معاہدے کو توڑنے کا. یہ تو ایک بڑی میں نے معصوم سی ریزن آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن بات یہاں رکتی تو نہیں نا، مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتے ہیں. یعنی وہ معاہدہ آخر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں بھی یہ سمجھتا تھا اور آپ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یعنی اس سے ہٹنے کی ٹینڈنسی ہم دونوں کے اندر موجود ہے. اس کمزوری کو قابو کرنے کے لیے ہم نے ایک معاہدہ کر لیا نا، عہد و پیمان کر لیا، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ ٹینڈنسی تو موجود ہے اندر، تو وہ مرے گا تو نہیں وہ کیڑا، اور وہ کاٹے گا جب اس کو وہ ضرورت آئے گی. اب وہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ جو انسٹنکٹس ہیں، بیسکس، تو وہ کھینچ رہی ہوتی ہیں. وہ کیا معاہدہ؟ یہ ریلیٹیو چیزیں ہوتی ہیں جو فائدہ دے رہی ہو شے. یہ فلسفے ہم نے بنائے نا، کیوں بنائے؟ اور یہ پچھلی گفتگو کے ساتھ جوڑیں نا کہ جب آپ کا روحانی والا رشتہ ٹوٹتا ہے تو شیطانی رشتہ جڑتا ہے. تو جب شیطانی رشتہ ٹوٹتا ہے تو شیطان سے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں. وہ پھر آپ کو فلاسفائز کر کے دیتا ہے آپ کی گمراہی، آپ کا غلط رخ. اور آپ شیطان کے ساتھ اتنی ہی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جتنی کہ کوئی رحمان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کوئی رحمان کے ساتھ اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کیونکہ غیب سے مضامین آ رہے ہوتے ہیں نا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں،
تو مضامین تو خیال میں جو غیب سے ہی آ رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ اسے فلاسفائز کرتے ہیں, عذر گناہ تراشتے ہیں, اس کی جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں, اسے مختلف طریقوں سے نیوٹرلائز, اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے مختلف جو ہے نا فلسفے تراش لیتے ہیں. تو یہ سارا در حقیقت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا جب آپ نے اپنی ایڈ یا لیبیڈو کی فرمائش پر کسی یعنی اس کے تقاضے کو نبھانے کی خاطر کسی مشکل کام سے جس کا آپ کمٹ کر چکے ہیں اس سے آپ نے انحراف کر لیا. تو اب اسے ختم کرنے کے لیے پھر آپ کوئی تعبیر نہیں لے کے آئیں گے, کاؤنٹر نیریٹو لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں ایک میکینزم ہے آپ کا, یعنی آپ کے دفاع کا, نہیں تو آپ کو پھر نیند کیسے آئے گی. اور شاید پھر یہ بھی بعض لوگ اسی لیے پھر وہ یہ بھی تلاش لیں گے کہ یہ سچائی اور دیانت اور امانت یہ تو سیکولر ویلیوز ہیں, ہماری تو ہے ہی نہیں, ہم نے تو نماز پڑھ کے خدا کو راضی کر لینا ہے, ٹھیک ہے نا, حج کر کے راضی کر لینا ہے. تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے. ساری تباہی تو یہ پھیرتی ہیں انسان کو ناکو چنے چبانے والا کام, یعنی جو شے آپ کو مشکل میں ڈالتی ہے وہ سچائی ہے, جو شے آپ کی زندگی کو اجیرن بناتی ہے وہ دیانت ہے, جس سے آپ کو اپنا جو ہے دامن بچانا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو وہ عہد کی پاسداری ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو انسانی میچورٹی, اس کی جیسے کیا کہیں اس کی سیرت, یعنی ایک تعمیر شدہ سیرت, ایک ایسی شخصیت کے جو مطلوبہ معیار پر پروان چڑھا لی گئی ہو, تو اس کے ایٹریبیوٹس میں تو یہ امانت, دیانت, صداقت یہ اس کی بنیاد میں شامل ہوگی. اچھا خالد صاحب, میں نے تو ایک اور بھی مزیدار چیز آبزرو کی. ایک تو مطلب آپ نے کہا کہ وہ جو اگر آپ نے روح کو سائڈ لائن کر دیا تو اس کی جگہ پھر شیطان آئے گا, اس نے جگہ آ کے لینی ہے اس کی جگہ پر, رحمان کی جگہ پر. میں نے دوسری ایک اور چیز بھی اس کی دیکھی ہے, اس کا نا نتیجہ وہ یہ ہے کہ جب وہ رحمان کی جگہ شیطان آتا ہے تو پھر وہ پیچھے وہ ساری جو آپ نے بتایا کہ چیزیں تو پھر ساری ریلیٹیو ہو جائیں گی. یعنی سچائی جو ہے, ایمانداری ہے, عہد کی پاسداری, یہ ساری ریلیٹیو ہو جائیں گی. مجھے فائدہ دے رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دے رہی تو نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں نے دیکھی ہوئی ہے کہ ایسے لوگوں میں ان کی اپروچ بڑی ڈپارٹمنٹل ہو جاتی ہے. وہ مثلا ایک بندہ کہے گا کہ میں اپنی اولاد کو پال رہا ہوں, بس اللہ نے مجھے ذمہ داری یہی ڈالی ہے. وہ پھر وہ جب رحمان کی اسکیم اس کے سامنے ہی نہیں ہوتی پوری, تو پھر وہ کسی جزو کے ساتھ جوڑ گیا تھا کہ میں یہی پوری کر لوں تو بڑا اصل میں یہ ہے نا وہ جو آپ کو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لانا ہے, جو قرآن کہتے ہیں نا کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہی انہیں کمپارٹمنٹل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اپنے اس محدود خوردبین لگا کے تو وہ خوب دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ وہ ایکسیلنس ایسی ہوتی ہے کہ وہ باقی انہیں گھٹیا لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, سمجھ کوئی نہیں, غیر ذمہ دار, سمجھ ہی کوئی نہیں انہوں, ٹھیک ہے نا. وہ پھر یہ سوچ بن جاتی ہے, اور واقعی ان کا لیول ہوتا ہے اپنے شعبے میں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بس وہ جو ایک چیزوں کو ذرا بڑے اسکیل میں دیکھنا ہے یا اس بڑے منصوبے کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھنا ہے, اس صلاحیت سے وہ محروم کر دیا جاتا, ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو اسی سے تو سارا نقطہ نظر کا فرق بن جاتا ہے. یعنی بہت بڑی بات کو چھوڑیں, آپ ذرا اس کو دیکھیں نا, زندگی کا تصور ہے. ایک تصور ہوا ہے جو قرآن دیتے ہیں, تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاویداں پہ ہم دواں, ہر دم جواں ہے زندگی. موت کوئی فنا ہونے کا نام نہیں ہے, یہ تو اگلی منزل پر روانہ ہونے, انتقال ہے. یہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. تو اب یہ جو سارا یعنی ایک ورلڈ ویو یہ ہے, اور ایک یہ ہے کہ بس یہی زندگی ہے. ان ہیا الا حیات الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین, ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے, بس ادھر یہ جیتے ہیں مرتے ہیں, آپ ہی آپ سب کچھ ہو رہے ہیں. تو لائے حیات آئی اور کیا ہے جی, قضا لے چلی چلے, ہاں بس یہ ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں. تو اب یہ ایک نقطہ نظر ہے. اب اس نقطہ نظر میں زندگی ایک محدود شے ہو جائے گی. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم. تو جب اب یہ اس نقطہ نظر کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو پھر وہی جو آپ نے بتایا کہ ریلیٹیو ہو جائیں گی چیزیں. یہ اسی کو آپ لے کے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, دیکھے ہر جان اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. بس اب ایک دم جو ہے نا نقطہ نظر بدل جائے گا. اچھا اب اس سے فرق کتنا پڑتا ہے
یعنی یہ اس سے شاید نہ پتہ چلے، میں تھوڑا سا اسے کھول کے عرض کر دوں فرق کتنا پڑتا ہے. فرق یہ پڑتا ہے کہ دیکھیں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے چنتا ہے، دوسرے آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا کے مال و اسباب کے لیے چن لیتے ہیں. وہ جو کمپارٹمنٹل ہونے والی بات کی تھی، میں اس کی آپ کو بڑی یعنی خاص جو مثال ہے قرآن مجید نے جیسے سامنے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا. یہ جیسے دنیا مل گئی، وہ اپنے آپ کو زیادہ لائق، فائق، سمجھدار، عاقل، بالغ، سیانہ، حکیم، وہ جیسے ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ، پڑھا لکھا، وہ یہ پہلا خناس تو اس کے اندر یہ آئے گا بسم اللہ شریف پڑھ کر کہ مجھ جیسا کوئی اور نہیں، کیونکہ یہ قیمتی چیزیں ہیں، یہ میں نے اپنے یعنی وہ اپنے آپ کو پریکٹیکل آدمی سمجھے گا، پریکٹیکل. اور وہ ایک وہ بھی ہے نا سیلف میڈ، ٹھیک ہے نا، باپ سے نہیں ملا، یہ میں نے سارا محنت سے کمایا ہے. تو یعنی یہ باقی تو گدھے ہیں اور میں ہوں وہ سپر مین. پہلا تصور تو یہ آیا. دوسرا تصور اس کے ساتھ جڑ کر کے آیا. اب وہ اس کے سامنے اگر اللہ کا قرآن بھی پیش کرے گا نا تو وہ ساری باتیں اسے اساطیر الاولین یعنی گھٹیا باتیں معلوم ہوں گی، کہانیاں معلوم ہوں گی، وہ اسے جو ہے نا بس یعنی افسانے معلوم ہوں گے. اس کے اندر اسے کوئی وزن نظر نہیں آئے گا. اس پر وہ یعنی جسے کہتے ہیں نا سوچنے کے وجہ کیا ہے. اصل میں وہ کمپیریزن اس کے ساتھ کر رہے ہیں، میرے پاس بادشاہی ہے، میرے پاس اتنے محلات ہیں، میرے پاس یہ سارا ساز و سامان دنیا ہے، تو اگر کوئی یہ بہتر شے ہوتی تو یہ بھی میرے پاس آئی ہوتی. سب بہتر چیزیں میرے پاس ہیں، تو یہ بہتر شے نہیں ہے، اس لیے میرے مقدر میں نہیں ہے. میں چوزن ون ہوں، تمام بہتر چیزیں مجھے ملی ہیں. تو یہ بھی اگر بہتر شے ہوتی تو یہ میرے پاس آئی ہوتی، اس آدمی کے پاس نہ آئی ہوتی کہ جس میں ان میں سے کوئی شے جس کے پاس نہیں ہے. اس کو سائیکالوجی میں ان ریئلسٹک آپٹمزم کہتے ہیں اس بیماری کو. یعنی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے جی بالکل. اچھا اب اسے قرآن مجید نے بیان کیا، ایک جگہ نہیں بارہا بیان کیا، کئی جگہوں پہ بیان کیا. اسے مجھے ابھی فوری طور پہ وہ ذہن میں آ گیا سورہ مریم میں جو ہے نا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، یعنی ایک طرف ہماری آیات ان کے سامنے، اب یہ تو حکمت کے موتی ہیں ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اب ان کا کیا، اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا، وہ کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. ہم دو گروہ ہیں، تم ماننے والے، ہم انکار کرنے والے. ہم دو گروہوں میں سے کون سا ہے جس کے پاس دنیا کا مال و دولت و اسباب زیادہ ہیں، مقام و مرتبہ جس کا بڑا ہے؟ چودھری کون ہے؟ وہ اکثر و ندیہ، اور مجلس کس کی بڑی لگتی ہے، یعنی جلسہ بڑا کس کا ہوتا ہے، شام کو بیٹھک کس کی بڑی ہوتی ہے، کن کے گھر چوپال بڑی ہے، تم یا ہم؟ اب دیکھیے قرآن اس سارے کو کیسے بیان کرتے ہیں. یعنی اس کا جو مختصر ترین جواب ہے، پہلا سیدھا ہر عامی کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ کم اہلکنا قبلہم من قرن، کتنے بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، ہم اقصن و اساسا و ریہ، جن کے پاس ساز و سامان بھی بہت تھا، معیشت بھی ان کی بہت جو ہے نا عروج پر تھی، مارے گئے سارے. یعنی اگر آپ کو کوئی گہرا فلسفے نہیں آتے تو یہ موٹی سی بات ہے کہ اگر اچھی معیشت، خوشحالی، کوئی اعلیٰ جو ہے نا وہ مقام و مرتبے کی دلیل ہوتی تو پھر وہ ہلاک نہ ہوتی نا قومیں. جتنی قومیں بھی ہلاک ہوئیں وہ معاشی اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے، دنیاوی مقام و اعتبار کے اعتبار سے بلند و بالا تھیں، لیکن ہلاک کر دی ہم نے. تو یہ تو موٹی دلیل ہو گئی. ساتھ اس کی جو ایک یوں کہہ لیجئے کہ حکمت وہ بھی بتا دی کہ یہ ہے کیا یہ دنیا. اس نقطہ نظر سے دیکھو، کل من کان فی الضلالۃ، اے نبی نے سمجھائیے جو گمراہ ہوتا ہے، گمراہی پر ہوتا ہے، غلط رستے پر ہوتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اس کو رحمان لمبا ڈال دیتا ہے، یعنی دنیا خوب دیتا ہے اس کو. اب یہاں وہ تفصیل نہیں آئی، دوسری جگہوں پہ آئی ہے تاکہ اس کا دل ادھر ہی لگا رہے، وہ غافل رہے. اور اگر وہ جو ہم نے شروع میں بحث کی تھی اس کے ساتھ جوڑ کر پیچھے بھی حوالہ دیا تھا سورہ کہف والی وہ آخری آیت کی، وہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا کام زبردست کر رہا ہوں، ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. ٹھیک ہے، تو اس سے وہ غلط فہمی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ تو پھندا ہے. اب آپ اس پھندے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نعمت ہے، ایک میڈل ہے.
یہ اگر آپ وہ سارا وہ ذہن میں رکھیں نا، جو مچھلی کے شکار والا کام ہے، کانٹے کے اوپر مچھلی کی پسند کی شے لگی ہے، وہ جو بھی آپ نے کیڑا لگایا یا گوشت لگایا جو بھی لگائے، وہ تو وہ بھوکی پھر رہی ہے، وہ دیکھ کے وہ سمجھے گی کہ مزہ آ گیا، دور سے اس خوشبو نتنوں سے ٹکرائے گی تو اس کی ساری انسٹنکٹس جو ہے نا وہ بیدار ہو جائیں گی، اب میں قابو کروں جا کے اس کو، تو وہ تو اس کی موت ہے، اسے نہیں پتہ. تو یہ تو ہم نے اس کے لیے ٹریپ بچھائے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. تو وہ اس نقطۂ نظر سے جس سے کہ وہ دیکھتا ہے وہ اسے اپنے لیے نعمت سمجھ رہا ہے، حقیقت میں تو یہ بالکل دوسری بات ہے. اب اس کو سمجھ کب آئے گی؟ حتیٰ اذا راؤ ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، جب وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کو دیکھے گا، یا تو اللہ کا عذاب آ جائے جو دنیا میں آیا کرتا ہے، یا الساعہ آ جائے. اب ساعہ بھی دو ہو سکتی ہیں، قیامت اور دوسرا یہ کہ اس کی موت. تو جب یہ والی شے اس کے سامنے آئے گی تو اب وہ بند آنکھ کھل جائے گی. لیکن اب کیا فائدہ؟ آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اب وہ فائدہ نہیں ہوگا. سونے کا سم آیا تو بیدار ہوا میں، تو اب بیدار ہونے کا فائدہ نہیں. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ يَوْمَ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. اس دن انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. لیکن آج کیا فائدہ اس کا؟ تو یہ یعنی یہ ساری چیز اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ تو پھندا بن گیا نا. اب میں اصل جو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ کہ سوچ کا کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے، نقطۂ نظر کا کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. جب آپ کا زندگی کے بارے میں نقطۂ نظر یہ ہو کہ میری زندگی دنیا کی زندگی ہے تو سوچ یہ بن جاتی ہے. جب آپ کا وہ جو کمپارٹمنٹل سے بات چلی تھی، پھر اسی کمپارٹمنٹ میں ایک کمپارٹمنٹ وہ ہے نا جو آپ کے وہ بالکل ہی کسی ایک شعبے میں مقید ہو گئے. ایک کمپارٹمنٹ یہ کہ زندگی کے بھی تو کمپارٹس بنائے نا آپ. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک کمپارٹ ہے، تو بس اسی کمپارٹمنٹ میں مقید ہو کے رہ گیا ہے، اس سے اگلے والا منظر اس کے سامنے نہیں آیا، تو اب اس کی سوچ لازمی طور پر اسی کی حد تک محدود ہو جائے گی. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. صحیح. اچھا خالد صاحب، اب میں آتا ہوں دوسری طرف. ایک ایک جو موٹیوز ہیں اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا ریلیٹ کر لیں. جو ابھی ساری پیچھے تمہید باندھی معرفت کی کہ اگر وہ حاصل ہو جائے تو پھر اس سے نقطۂ نظر میں کیا فرق پڑتا ہے. اب اسی کو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اب کنیکٹ کرتے جائیں آپ ایک ایک چیز کے ساتھ کہ یہ جو امانت ہے اس کا کیا تعلق ہے ایمان کے ساتھ، کیا بنتا ہے، یہ کیسے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ نے اس کو ایک ریلیٹیو کی بجائے ایک پرماننٹ ویلیو کے طور پر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں ایک ایک کر کے دوسری پر بھی آؤں گا. ابھی میں چاہتا ہوں کہ صرف یہ جو امانت کا جو تصور ہے، جو ویلیو ہے، یہ کیسے لنکڈ ہے یا کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ، معرفت رب کے ساتھ یا اس کے ساتھ جو محبت ہے اس کے ساتھ. پہلی چیز تو خیر ہم نے اسے جوڑ تو فطرت کے ساتھ تو جوڑ دیا نا کہ ہماری گویا یہ امانت کی ایفا کرنا یا امانت کا جو ہے نا پاسداری، یہ ہماری فطرت کے اندر جو ہے نا وہ شامل کیا گیا ہے، اس کو اعلام کر دیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے روایات میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت کا وصف نہیں ہے. اب یہ جو لا ایمان ہے نا، یعنی کسی شے کی نفی کا اس سے زیادہ تاکید والا اسلوب کوئی اور ہو نہیں سکتا. یہ لا نفی جنس کہلاتا ہے جس میں اس قسم کے ذرے تک کی نفی ہو جاتی ہے. یہ ایک طرح سے نفی مطلق ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو اب لا ایمانہ، یہ بالکل وہی بات ہے جیسے لا الہ ہے اسی طرح لا ایمانہ ہے، کوئی ایمان نہیں ہے. تو اب کم از کم اس سے یہ تو پتہ چلا کہ یہ کوئی جو امانت ہے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق جڑتا ہے اور بہت گہرا ہے. اور اگر ایمان ہو تو امانت خیانت نہیں ہوگی، بے ایمانی نہیں آئے گی، بے ایمانی نہیں آئے گی، بلکہ بے ایمانی کا پھر مظہر ہی خیانت ہوگا. اچھا اب امانت ہے کیا؟
میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ تصور یہ ہے کہ امانت سے مراد یہ کہ آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں، بس وہ میں نے اپنے پاس رکھے ہیں اور آپ کو ویسے ہی لوٹا دی، تو بس یہ میں نے امانت جو ہے نا اس کے حق ادا کر دیا. جی 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 جی. اتنا ایک تصور ہوتا ہے امانت کا. اصل میں یہ سارا مسئلہ تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا کہ امانت ہے کیا. ہاں دیکھیں جی. اب کم از کم اس تصور کی نفی کے لیے قرآن مجید کا تو سورہ نساء کا بالکل ابتدائی حساب پڑھے نا، اسی سے پتہ چل جائے گا. اور اس میں تو ایک بلکہ یہ جو ہماری اجتماعی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی امانت کہا گیا ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. اور یہاں پہ اس سے مراد ہے اجتماعی ذمہ داریاں، کیونکہ وہ والی امانت تو جس کی ہے اس کے سپرد کی جائے گی. وہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، وہ جو ہے نا جو 39واں رکوع ہے اس کا، وہ جس میں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اگر پھر کوئی ایک آدمی دوسرے پر اعتبار کرے، یعنی اس پر اعتبار کرے، اس کے پاس کوئی شے رکھوائے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ، وہ اس کی امانت جو ہے نا پوری اس کو لوٹا دے. اب الفاظ اگلے مجھے یاد نہیں رہے، لیکن یہ کہ یہ وہ والی امانت ہے جو ہم تصور ہیں. لیکن یہاں پہ جو امانت کا لفظ آیا ہے یہ ذمہ داریوں کے لیے آیا ہے، اجتماعی ذمہ داریاں. کسی کو کوئی منصب عطا کیا گیا ہے، کوئی عہدہ دیا گیا ہے، ظاہر ہے یہ عہدہ جو ہے نا یہ یعنی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جو اس کو سونپی گئی. تو جتنی بھی ذمہ داریاں آپ کے پاس ہیں یہ امانتیں ہیں. اچھا، ایک حدیث میں مشورے کو بھی امانت کہا گیا ہے. المستشار مؤتمن، جو جس سے مشورہ لیا جاتا ہے تو وہ امانت دار ہوتے ہیں، کیونکہ مشورہ لینے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی آپ کو اپنا رازدار بنائے گا، اس کے بغیر مشورہ لے نہیں سکتا. اپنا راز بتائے گا تو آپ اسے مشورہ دے پائیں گے. تو اب اگر وہ راز آپ نے افشا کر دیا تو گویا امانت میں خیانت کی. تو اب وہ والے تصور سے تو یہ بات بھی ہٹ گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس سے آگے یعنی اگر ہم پورے دین کے تصور کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک امانت ہے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت، یہ بھی امانت ہے. قرآن مجید اللہ کی امانت ہے، اور اس کا کسٹوڈین کون ہے؟ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی. تو ہر امانت کی ایک ذمہ داری ہے. میں نے آپ سے کوئی پیسے لیے یا آپ نے میرے پاس کوئی شے امانت کے طور پر رکھائی، وہ بھی پورا ادا کرنا، وہ بھی امانت ہے. آپ نے مجھ سے کوئی مشورہ طلب کیا اور اس کے لیے اپنا کوئی رازدار بنایا مجھے، تو وہ بھی امانت ہے، اور اس راز کی حفاظت کرنا بھی امانت ہے. اور یہ کہ آپ نے مجھے کوئی ذمہ داری سونپی ہے، وہ خواہ کوئی مطلب یہ جو اس اعتبار سے جو نوکری ہے یا جو بھی ہے، تو وہ ایک طرح سے جو منصب ملا ہے اس کے نتیجے میں وہ سارا اس امانت کے ذیل میں آ جائے گا. تو سارے سرکاری ملازمین بھی اسی میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور سارے جو ہمارے منتخب ارکان ہیں وہ بھی اسی میں آ جائیں گے. یہ سب قوم کی امانتیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس سے اوپر اٹھ کے جو سب سے بڑی امانت سامنے آئے گی وہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. اللہ کی امانت جو تمہارے پاس ہے، جو محمد الرسول اللہ پہ اتری اور انہوں نے تمہارے سپرد کی ہے، اب لوگوں تک پہنچانے کا یہ ذمہ داری تمہاری ہے. تو آپ وہ یاد کریں نا خطبہ حجۃ الوداع میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا تھا الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو اس کا جو جواب دیا تھا لوگوں نے، صحابہ نے، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ و ادیت الامانۃ، امانت ادا کر دی. وہ کون سی امانت تھی؟ یہ ذمہ داری کی امانت تھی. یہ کون سی ذمہ داری تھی؟ اللہ کی جو کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس کی تبلیغ. اللہ حل بلغ، تو وہ پہنچانا ہی اصل میں اس امانت کا حق ادا کرنا تھا. صحیح. تو اب وہ آخر میں اس میں کیا آتا ہے؟ فلیبلغ شاہد الغائب. اب جس تک پہنچ گئی ہے وہ امانت، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس سے اگلے تک پہنچائے. تو یہ بڑی امانت ہے جو امت مسلمہ کے کندھوں پہ رکھی ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یا نہیں جڑی ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیں نا، جب ایمان نہیں ہوگا اس امانت میں خیانت ہوگی،
بنی اسرائیل کا کیا مسئلہ تھا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیوں تھا؟ چونکہ وہ موٹیویٹنگ فورس نہیں تھی جو اللہ کے لیے قربانی دلاتی ہے. یہ امانت ادا کرنے کے لیے جان تک قربان کرنا پڑتی ہے، لہٰذا وہ چیز تھی نہیں، اور وہ دنیا کی خاطر انہوں نے اس امانت میں وہ کیا ہے خیانت کی. اسے سورہ آل عمران میں نا یہ ذکر مطلب وہ عہد کے انداز میں ذکر آتا ہے، لیکن اصل میں سپرد تو امانت ہی تھی، اس امانت کا عہد تھا وہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے میثاق لیا ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی. اب وہی کتاب جو اب حضور کو دی گئی اور حضور نے امت کو دے دی، تو یہ پہلے تورات جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ میثاق تھا کیا؟ وہ امانت کا اصل میں جو اس کے جو ذمہ داریاں طے ہوتی ہیں وہ عہد بن جاتا ہے نا. تو کرنا کیا ہے اس کا؟ یہ جو امانت آپ کے پاس رکھی ہے اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ گے نہیں. وہ چھپائی تو بددیانتی ہو گئی، ظاہر کی کھولی بیان کی تو یہ جو ہے نا دیانتداری ہے، نہیں تو بددیانتی ہے. یہ تھا وہ عہد. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی چھپایا، ظاہر نہیں کیا. یہ کام کیوں کیا؟ بدلے میں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بدلے میں انہوں نے دنیا کے فائدے اٹھا لیے، تھوڑے دنوں تک کے فائدے اٹھا لیے. اصل میں ثمنًا قلیلاً کا ایک مطلب تو یوں کر سکتے ہیں نا، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیا، یعنی 4 آنے میں بیچ دی، یہ معنی بھی ہے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے نا، فائدہ اٹھا لیا تھوڑے وقت کے لیے. یہاں تو وزیر اعظم بن جائیں، ہو سکتے ہیں صدر بنا دیے جائیں، صحیح ٹھیک ہے نا. کوئی مولوی صاحب اگر بہت زیادہ انفلوئنشل ہوں تو ان کو راضی کرنے کے لیے صدر بھی تو بنایا جا سکتا ہے نا. ہو سکتا ہے صدر بنا دیے جائیں، لیکن 4 سال 5 سال قلیل ہی مدت ہے نا. وہ جو بڑی مدت آگے ہے اس کے لیے تباہی پھیر دی. تو یہ قلیل کا ایک معنی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تھوڑے دنوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے اس امانت کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. تو اب یہاں آ کے وہ عہد بھی ساتھ جڑ گئے ہیں کہ جو آپ کی ایک تو تھے نا، یعنی امانت کے اندر یعنی پوٹینشلی عہد نبھانا شامل ہو گیا. وہ جو امانت ہے وہ ایک عہد ہے، ذمہ داری ہے، اسے پورا کرنا ہے. لیکن وہ باقاعدہ اگر کھول کے بیان بھی کر دیا گیا اور اس پہ یعنی اضافی طور پہ اس کی تشریح کر کے اس کو لکھ کر یا ویسے قول و قرار اس کے اوپر ہو گیا تو یہ عہد ہو گیا. یہ امانت اور عہد جڑ گئے. اس عہد کو کہا گیا یہ دین ہے. جیسے وہ کہا نا لا ایمان لمن لا عہد لہ، تو اسی طرح یہ بات کہی لا دین لمن لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا دین لمن، تو ادھر یہ کہا لا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا کوئی دین نہیں جس میں عہد نہیں. تو دین اصل میں اس امانت کا مظہر ہے، اس کے عملی جو بھی تقاضے ہیں نا، اس امانت کو ادا کرنے کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو آپ دین کہیں گے. تو اس کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کو پورا کرنے کا وصف نہیں ہے. صحیح. اور بلکہ چلیں یہ بھی یہ مضمون بھی آیا ہوا ہے، اس کا پہلے بھی ہم نے حوالہ بھی دیا تھا کہ یہ جو عہد توڑ دیتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی ہے، ان کو پھر قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا. یضل بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے ہم ہدایت بھی دیتے ہیں، وہ گمراہ بھی کرتے ہیں بہتوں کو. ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں کرتے مگر ان کو جو فاسق ہیں. کون ہیں یہ فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. وہ پہلی بات یہ آ گئی، جو عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کو باندھنے مضبوط باندھنے کے بعد اللہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا اسے توڑ دیں، تو وہ ان کو قرآن کے ذریعے سے بھی گمراہ، کیونکہ پھر انہوں نے تو جسٹیفیکیشنز نکالنی ہے نا. پھر انہوں نے ظاہر نہیں کرنا ہے، چھپانا ہے، اور جو ظاہر بھی کرنا ہے تو اس کی بھی نئی تشریحات کر کے کرنا ہے، یا اس کی جگہ دوسرا قرآن کو مطلب اپنے پاس سے گھڑ کے لانا ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اسے اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے کو دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اسی کو پھر سورہ آل عمران میں یوں بیان کیا کہ وہ لوگ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم،
جو اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کو بیچتے ہیں، دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے ہیں، ان سے منحرف ہو جاتے ہیں، یا ینقضون عہد اللہ والی جو بات ہے اس کو وہاں پہ اپلائی کریں. ان کا جو انجام ہے اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے جتنی نیکیاں کی انہوں نے. اب یہ سیکولر ویلیو ہے نا یہ سیکولر ویلیو ہے نا. تو یہ سیکولر ویلیو اگر آپ کے اندر سے اٹھ گئی ہے تو آپ کی نمازیں روزے سارے منہ پہ مارے جائیں گے. لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ اللہ ان سے بات کرے گا نہ مڑ کے دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ ان کا تزکیہ کرے گا. اب یہ تزکیے کے والے سے ایک نئی بات آئی ہے یہاں پہ کہ کامل تزکیہ تو آخرت میں ہونا ہے. آپ نے کچھ جو ہوتے ہیں نا، جیسے آپ ہوم ورک کر کے آتے ہیں یا کوئی تھوڑا جو پہلے سے ایک تیاری کر کے آتے ہیں، دنیا اصل میں وہ ابتدائی تیاری کا مرحلہ ہے. تو جس نے اس ابتدائی تیاری میں یہ تقاضے پورے نہیں کیے، اس کے کامل تزکیے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس کا اللہ بالکل تزکیہ نہیں. اچھا، مزے کی بات، اس کے فوراً بعد جو ہے نا، اس آیت کے فوراً بعد جو اگلی بات آتی ہے وہ اللہ کی کتاب میں تعریف ہی کی آتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. ان میں سے ایک گروہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو زبانیں مروڑ کر یوں پڑھتا ہے کہ تمہیں یہ لگے کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. تو اب کتاب کو مروڑ کر پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، ٹویسٹ کر کے؟ اس لیے کہ آپ نے کچھ چیزیں گھڑی ہیں اپنے مفادات کے تابع، عہد توڑا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ جسٹیفیکیشنز بنانی ہیں، نئی تعریفات کی ہیں، تو وہ اب اسے آپ چاہتے ہیں کہ کتاب میں اسے شامل کر لیں. اور بلکہ یہ سورہ انعام میں تو یہ بھی ہے نا کہ من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی، جو کون وہ کتاب لے کے آیا تھا موسیٰ، کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کے آئے، جس میں نور بھی تھا اور ہدایت بھی تھی. تجعلونہ کراتیس، جس کے تم نے حصے بنا لیے ہیں. تخفونہا تبدونہا و تخفون کثیرا، کچھ دکھاتے ہو زیادہ چھپاتے ہو. صحیح، ٹھیک ہے. تو یہ سارا کیا ہے، یہ اصل میں بدعہدی کا کہ یہ سارے وبال ہیں. تو اب لا دین لمن لا عہد بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو پھر دین جس کے اندر عہد پورا کرنے کا وصف نہیں ہوگا وہ دین پر نہیں چلے گا. وہ دین ہے ہی عہد، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یہ سارا جو میثاق ہیں تو یہ دین ہے، عہد و پیمان ہے. اور یہ عہد و پیمان کس چیز کے ہیں؟ وہ جو امانت، اللہ کی ہدایت کی امانت ہے، اس کے جو تقاضے ہیں اس کا نام دین ہے. تو یہ عہد اور امانت آپس میں یوں جڑے ہوئے ہیں، دونوں کے مجموعے کا نام سچائی ہے. وہ جو ہم نے کردار کی سچائی کی بات کی تھی. صحیح، بہت شکریہ خالد صاحب. آج ہمارا کافی لمبا ہو گیا، طویل ہو گیا پروگرام. تو ایک جہت ہے، ایک اور اینگل سے میں چاہتا ہوں کہ وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو دیکھیں، اس کو ڈسکس کریں. اور وہ یہی تصور جو آپ نے پورا ایک کمپریہنسو آپ نے ایک پیکیج کی فارم میں بتا دیا کہ یہ آپس میں کیسے کنیکٹڈ ہیں، سچائی ہو، امانت ہو، دین ہو، عہد کی پاسداری ہو. تو اس کا تقاضا ہماری انفرادی زندگی میں اور ہماری اجتماعی زندگی میں، جو اجتماعی زندگی کے 3 گوشے ہیں، سیاست، معیشت اور معاشرت، اس کے اندر پھر کیا تقاضے آتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہمیں وہ پھر کرنے ہیں. اس پر میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی ڈسکس ہمیں رہنمائی کیجیے اگلی ایپیسوڈ کے اندر. تو ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ خالد صاحب نے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی یہ تھیں کہ جب خود آگاہی حاصل ہو انسان کو، اپنی حقیقت کا صحیح سمجھ آئے اس کو، تو اس کے بعد پھر اس کے کریکٹر کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں، امانت ہے یا سچائی ہے یا جو کیا کہتے ہیں عہد کی پاسداری ہے یا معرفت رب ہے، یہ ساری جو ہے اس کی پھر کیا کیا شکلیں ہوں گی یا کیا صورتیں ہوں گی، وہ پھر آپ کے سامنے آتی ہیں. تو وہ خالد صاحب نے آج ہماری رہنمائی کی ان میں. تو اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہم اسی کو مزید تھوڑا سا ایک اور اینگل سے آ کر بھی کھولیں گے، انہی جہتوں کو جو انسان کے عمل سے متعلق ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.